چل پڑے، سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑ بے سر و سامان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے، اور قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان، کیونکہ یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان۔ مگر صدر ذی شعور رخ بدلیے اور سنیے، جیے سندھ جیے پٹھان جیے مہاجر کے نعرے، تیرا صوبہ میرا صوبہ سندھو دیس کے نعرے، لال نیلے پیلے جھنڈوں کے نعرے، کبھی آج میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ تھی جس کی تمنا یہ سحر وہ تو نہیں ہے، قائد کی تبو دوگا ثمر یہ تو نہیں ہے، مسئلے ہوئے جذبے تو کہیں کچلے ہوئے جسم، اقبال کا وہ خواب مگر یہ تو نہیں ہے۔ صدر ذی وقار یہ سونی دھرتی پکار اٹھتی ہے، للکار اٹھتی ہے کہ انسانیت کو بھاری جوتوں تلے روندنے والوں، فضا میں بارود کی بو پھیلانے والوں، بہتانے رنگ بو میں الجھانے والوں، تم کون میں کون پر آپس میں لڑوانے والوں، مروانے والوں، میرے جسم کے ٹکڑوں پر آگ برسانے والوں، خدا کے لہجے میں بات کرنے والوں، جان رکھو کہ یہ وطن تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ جی ہاں صدر ذی وقار، میں نمرودانے وقت کو یہ کہتی ہوں کہ آؤ میں تمہیں قائد اعظم کا پاکستان دکھاتی ہوں۔ جب قائد اعظم 1947 میں فرما دے کہ پاکستان کو اپنی دفاعی طاقت پر ناز ہوگا، تو ہاں ہم ایم ایم عالم سرفراز احمد عبدالحمید راشد منہاس کرنل شیر خان ہیں، ہاں ہم وہ 129 سرفروش ہیں جو پہاڑوں تلے اپنی جانیں نچھاور کر گئے، ہاں ہم بلال حسن بابری یاسر عباس ہیں، کیونکہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ ہاں ہم ایٹمی قوت، چھٹی بڑی فوج، کپاس و گندم کی اعلیٰ پیداوار، 5 دریاؤں کے مالک اور زرخیز زمینوں کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ہاں ہم بہترین قومی کرکٹ ٹیم پنجاب یوتھ فیسٹیول کی بدولت ورلڈ ریکارڈ کی حقدار ہے، 40 گز کے مکان سے نکل کر کبھی نسیم حمید تو کبھی محمد آصف جیسوں کی پہچان ہے، کیونکہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ جناب صدر، اسی لیے میں نمرودانے وقت سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اگر ہم بھولتے تھے تو ہم نے کیسے ہندوستان کی سرزمین پر 60 لاکھ لوگوں کے خون کا غسل دے کر ایک خطے ارض کو پاک کیا اور اس کا نام پاکستان رکھا؟ اگر ہم جذبہ قومیت سے اتنے ہی عاری تھے تو ہم نے کیسے 20 لاکھ اردو اور 30 لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے سینے سے لگایا؟ اگر ہم معیشت کا تصور نہیں کر سکتے تو ہم نے کیسے دنیا کا کامیاب ترین معاشی معجزہ دکھا کر عالمی قوتوں پر